गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज का बेटे हमारा जो टॉपिक है वो है मसीहियत और इबादत। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मसीही लोग जो हैं इनकी इबादत गाह को क्या कहा जाता है और इनकी इबादत के तरीक़ाकार जो हैं वो क्या हैं, और इसके अलावा इनकी पाकमास की कुर्बानियाँ जो इनके राहब फादर या पैरिश प्रीस्ट चढ़ाते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, और हम इनके जो हैं इबादत के तरीक़ाकार पर भी गौर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इनकी इबादत गाह को। ये पिक्चर आपको मैंने सेंड की है, ये गिरजा घर है। इनकी इबादत गाह को हम गिरजा कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में चर्च। मसीही मज़हब की तारीख़ 2000 साल पुरानी है और मसीहियों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इनकी इबादत गाह को चर्च या गिरजा घर कहा जाता है। जहाँ पर ये नमाज अदा करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, उसको हम चर्च या गिरजा घर कहते हैं। ये मसीही मज़हब की इबादत गाह भी है। ये इबादत इमारत मुस्ततिल और लंबी होती है। इनके यहाँ इबादत इस कुर्बानी का शुक्राना है जो यीशु मसीह ने तमाम इंसानों की निजात के लिए दी है। मसीही मजहबी रसूमात के मुताबिक इज्तिमाई इबादत गिरजाघरों में मजहबी रहनुमाई की क़यादत में अदा की जाती हैं। यानी कि जो हमारी इज्तिमाई इबादत हैं वो हमारे फादर साहब जो हैं वो गिरजाघर में पाकमास की कुर्बानी जो है वो गुजारते हैं और उसमें सब लोग जो हैं वो शरीक होते हैं। इसके अलावा घर में या इबादत गाह से दूरी की बिना पर पाक कुर्बानी के अलावा इनफरादी इबादत या शख्सी दुआ बहसियत मसीही किसी भी जगह पर अदा की जा सकती है। अगर इबादत गाह दूर है, आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो ऐसी पाबंदी नहीं है, आप अपनी इबादत जो है वो अपने घर पर अपनी शख्सी दुआ भी जो है कर सकते हैं। जबकि पाक कुर्बानी की इबादत सिर्फ़ गिरजाघर में पादरी की रहनुमाई में ही अदा की जाती है। जो संडे की पाकमास होती है वो फादर साहब गिरजाघर में पाक कुर्बानी चढ़ाते हैं और उसमें शरीक होना हर मसीही का फ़र्ज़ होता है। पाक मसीही पाक कुर्बानी की इबादत मोमिनीन की जमायत यानी कलीसिया की क़यादत में कर सकता है। मसीही इब्तिदा में हैकल सुलेमानी ही में इबादत करते थे। शुरू में तमाम मसीही जो थे वो हैकल सुलेमान में ही दुआ किया करते थे, इबादत करते थे। पहला गिरजाघर यरूशलेम में तामीर हुआ। इतवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर है, यानी सब्बत का दिन जो है वो इबादत के लिए मुकर्रर है। इस रोज़ उन तमाम ममालिक में छुट्टी होती है जहाँ मसीहियों की अक्सरियत या हुकूमत है। इबादत के तरीक़ों में हमदहानी यानी कि हमदहानी होता है मदासराई करना, गीत गाना, बपतिस्मा, अशाए रुबानी ज़्यादा अहम है। ये 3 हिस्से ना, हमदहानी, बपतिस्मा और अशाए रुबानी। अब हमदहानी क्या है इसको देखेंगे। हमदहानी के लिए मसीही हर सुबह गिरजाघर में इकट्ठे होते हैं और दौरान तिलावत में तमाम लोग खड़े रहते हैं और आखिर में घुटने झुकाकर दुआ की जाती है। मसीही इबादत का एक हिस्सा गीतों की शक्ल में अदा किया जाता है, यानी कि हमदोसना जो है वो की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे बपतिस्मा। बपतिस्मा के लफ्ज़ी मानी पानी में डालना, डुबोना या निकालना, या हम कह सकते हैं कि असर नौ पैदा करना, नई ज़िंदगी बख्शना। मसीही मज़हब कारकुन बनने के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको मसीही मज़हब में आना है और उसके कारकुन बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले बपतिस्मा लें। बपतिस्मा देने के तरीक़ों में कैथोलिक फ़िरके और बाकी फ़िरकों में इख्तलाफ मौजूद है। हर फ़िरके का एक अपना अपना तरीक़ाकार है बपतिस्मा देने का। कैथोलिक कलीसिया छोटे बच्चे को वालिदैन की मौजूदगी में बपतिस्मा की रस्म के साथ मखसूस दुआएं पढ़ते हुए बच्चे के सर पर थोड़ा सा पानी डालकर ये रस्म अदा करते हैं। पानी का इस्तेमाल तहारत और पाकीज़गी की अलामत है। जबकि प्रोटेस्टेंट फ़िरका में बपतिस्मा देने से पहले हर शख्स को मसीही तालीम से आगाह किया जाता है, कि पहले उनको प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो मसीही तालीम सिखाई जाती है, उसके बाद उनको बपतिस्मा दिया जाता है। जबकि कैथलिक्स जो हैं वो बच्चे को, जो ही बच्चा पैदा होता है उसको डायरेक्ट पेरेंट्स जो हैं वो गिरजाघर में लेके जाते हैं और उसको बपतिस्मा दिलवाते हैं।
یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اور اس فرقہ میں پادری بالغ شخص کو بپتسمہ دے کر کلیسیا میں شامل کرنے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اس فرقے کے مطابق بپتسمہ لینے والے شخص کو دعا کرتے ہوئے مکمل طور پر ایک بار پانی میں ڈبویا جاتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو مکمل طور پر دھو کر گناہوں سے پاک کر دیا گیا ہے، اب وہ مسیحی مذہب کا کارکن بن گیا ہے۔ وہ پانی میں ڈبو کر، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے جتنے بھی پہلے سے کردہ گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی تلافی ہو گئی ہے، خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ ایک نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کو پھر مسیحی مذہب میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک عشائے ربانی۔ اس میں یسوع مسیح کی قربانی کی یاد میں عبادت کی جاتی ہے۔ اتوار کے روز گرجا گھروں میں دعاؤں کے بعد روٹی اور انگوروں کے رس پر برکت مانگی جاتی ہے۔ پادری نجات کے لیے دعا مانگتا ہے اور یہ روٹی انگوروں کا رس حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پاک روٹی اور انگوروں کا رس میں کہلاتا ہے۔ بعض خطوں میں عبادت کے بعد باہمی میل جول کے لیے مسیحی اپنے اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا مل کر کھاتے ہیں۔ مسیحی کرسمس اور ایسٹر کے تہواروں پر خصوصی عبادات کرتے ہیں۔ معروف دینی شخصیات کی یاد میں ان کی وفات کے دن مناتے ہوئے ان کی مثالی زندگیوں پر غور کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مسیحی مذہب میں پاکیزہ زندگی بسر کر کے گئے ہیں یا جن کو مقدسین ٹھہرایا گیا ہے، ان کے یاد میں دن جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں اور پاک ماس کی قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت یسوع مسیح نے جنگل میں 40 دن روزہ رکھا۔ حضرت یسوع مسیح نے ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ انہوں نے خود بھی اپنی اور اپنے رفیق کی طرف سے آدھا مسکال زکوٰۃ دی۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور عبادت۔ اسلام میں عبادت کا تصور نہایت وسیع اور جامع ہے، بلکہ اسے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا واحد مقصد قرار دیا گیا ہے۔ ہر کام جو خدا تعالیٰ کی منشا تو مرضی کے مطابق اس کی رضا جوئی اور حکم کی تعمیل میں کیا جائے وہ عبادت ہے۔ کسان کا کاشتکاری کرنا، معلم کا پڑھانا، طلبہ کا علم حاصل کرنا، تاجروں کا کاروبار کرنا، جب تک یہ سب کچھ اسلامی احکام کے مطابق ہے تو یہ سب عبادت ہے۔ بعض عبادات فرض کی گئی ہیں۔ ان عبادات کے ادا کرنے کی جگہ، وقت اور طریقہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ عبادات میں نماز اہم فریضہ ہے جو ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ خواتین عموماً گھر پر نماز ادا کرتی ہیں، جبکہ مردوں کو نماز باجماعت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی عبادت گاہ یعنی مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے جو آبادی کی ضرورتوں کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز جامع مسجد اور بڑی مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ ہر مسجد میں ادا نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی خاص شرائط ہیں۔ نماز کے لیے باوضو ہونا، بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ 5 نمازوں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے پڑھنے کے بھی اوقات مقرر ہیں۔ نماز کے 14 فرائض ہیں۔ 7 فرائض نماز سے پہلے پورے کیے جاتے ہیں، یعنی بدن پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ستر میں ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رو ہونا اور نیت کرنا۔ 7 فرائض نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع، سجدہ اور قضا کرنا، نیز اسلام سے نماز ختم کرنا۔ ٹھیک ہے، نماز جو ہے پھر وہ کس پر ختم ہوتی ہے؟ اسلام سے، اسلام پھیرنا جو ہوتا ہے۔ روزہ دوسری بڑی عبادت ہے جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہر بالغ مسلم مرد اور عورت کو کھانے پینے سے روکا گیا ہے۔ نماز کی طرح روزے بھی شرائط ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے، اس کا نصب مقرر ہے۔ زکوٰۃ بچتوں پر 1 سال بعد ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مفصل احکام موجود ہیں۔ یہ عبادت ہے اور معاشی مسائل کا حل بھی ہے۔
یہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ مسلم آبادی دو طرح کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والے اور زکوٰۃ لینے والے۔ اس طرح حج ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں۔ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور یہ مقررہ دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ خانہ کعبہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور اہم عبادت گاہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اسی مرکز کی طرف منہ کر کے روزانہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی تعمیل کرنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے تمام طریقوں پر عمل کر کے دکھایا۔ دوسروں کی مالی مدد کرنا یعنی صدقہ وغیرہ دینا، سلام کہنا، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا اور خدمت خلق سب کا شمار عبادت میں ہوتا ہے۔ دوسروں کی بھلائی چاہنا، ہمسایوں، مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کرنا، والدین کی بے لوث خدمت کرنا اور نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرنے کا شمار بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ الغرض اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور خدمت خلق کا ہر کام عبادت میں شامل ہے۔